السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، خدا کی تلاش کی راہ میں جو نکلتا ہے اسے سالک کہتے ہیں، اور جب سالک اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے تو اس کی صرف قلندر کہلاتی ہے۔ قلندر کا ذکر برحق ہے اور اس کی کل کائنات کا محور ذات حق ہے۔ قلندر خود کو بھول کر صرف خالق حقیقی کا ہو جاتا ہے، دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور نفسیاتی لذتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ قلندر چونکہ خود کو دنیاوی خواہشات سے دور رکھتا ہے اس لیے مجرد ہوتا ہے، اور قلندر کا نفس معبود کے تابع ہوتا ہے۔ پس خود کو نظر انداز کر دینا، خاص رب العزت کا ہو جانا ہی اصل قلندری ہے۔ سالک کو قلندر بننے کے لیے 6 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی صفت نامکمل رہ جائے یا ناقص ہو تو پھر وہ قلندر نہیں ہے۔ قلندر کی یہ صفات ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، عمل صالح ہو، اوصاف حمیدہ کا مالک، معاملات کو درست رکھنا اور مرشد کی اطاعت کرنا، صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، یہی صفتیں پائی جاتی ہیں حضرت عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر میں۔ مولانا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا تھا، آیا عثمان مروندی چرا مستی در دین عالم بجز ہستی و مدہوشی و دگر چیزی نمی دانم۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بھی بہت مشہور ہے کہ جو کوئی بھی مریض آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اس کو قطعاً مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، وہ آپ کی دعا کے تفیع بفضل باری تعالیٰ صحتیاب ہو کر واپس جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کسی مریض کو آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ اس پر اپنی نظریں جما دیتے اور پھر فرماتے، اے مرض، میں تجھے اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا واسطہ دیتا ہوں، تو اس کے پاس سے چلی جا۔ آپ جب یہ کہتے تو فوراً ہی مریض میں تندرستی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے اور مریض افاقہ محسوس کرنے لگتا۔ اس کے بعد لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن حکیم کی چند آیات مبارکہ تلاوت فرماتے اور پانی پر دم کر کے فرماتے کہ یہ پانی مریض کو پلاؤ اور مریض کی آنکھوں پر لگاؤ۔ مریض کے لواحقین آپ کی نصیحت کے مطابق عمل کرتے، اس طرح مریض صحتیاب ہو جاتا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں انسانوں کے علاوہ پرندے بھی حاضری دیا کرتے اور آپ کے مہمان ہوا کرتے۔ آپ کی خانقاہ عالیہ کے ساتھ ہی ایک ٹوٹی دیوار ہے جس پر صبح شام ہزاروں پرندے دور دراز سے آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے۔ ہر پرندہ اپنی اپنی زبان میں حمد باری تعالیٰ کرتا۔ حضرت لال شہباز قلندر ان کی خوراک کا خاص انتظام بھی کرتے، صبح شام ان کو دانا ڈالتے۔ اس دوران بہت سے پرندے ادھر ادھر اڑ جاتے اور بعض آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، بلکہ بعض تو آپ کے جسم مبارک پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ساری زندگی پرندوں کی یہ مہمان نوازی آپ کا معمول رہی اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آیا۔ شان قلندر میں ایک کرامت مشہور ہے کہ اگر کسی آسیب زدہ کو آپ کی خدمت میں لایا جاتا تو آپ اس کے نزدیک جا کر بلند آواز سے اس مریض کا نام لیتے تھے اور پھر چند منٹوں کے لیے اپنی نظریں آسیب زدہ پر جما دیا کرتے۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح اپنی نگاہیں مریض پر گاڑے رکھتے حتیٰ کہ مریض بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ مریض آسیب کے اثر سے بچ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ مریض کے لواحقین سے کہتے کہ اس کو بکری کا دودھ پلایا جائے۔ جب مریض کو بکری کا دودھ پلایا جاتا تو مریض کو ایسے محسوس ہوتا کہ کبھی اس پر آسیب کا سایہ ہی نہ تھا۔ عموماً آپ بکری کے دودھ کے اوپر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، صالحین، تبع تابعین کے ناموں کے وسیلہ جمیلہ سے مریض کی شفا یابی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرماتے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی اور ہر طرح کا مریض صحتیاب ہو جاتا۔ ایک اور کرامت جس کا ذکر آپ کے عقیدت مند تواتر سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ روٹی پکا رہے تھے کہ اسی اثنا میں شہر کا قاضی ادھر سے گزرا۔ اس نے جب آپ کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ روٹی پکا رہے ہیں۔ آپ نے قاضی کی بات سنی
उसी वक्त रोटी को आग में दबा दिया और खुद अपना चेहरा मुबारक चादर से ढांप लिया। मुराकबे में बैठ गए। जब रमजान मुबारक का सारा महीना गुजर गया और ईद उल फितर का रोज आ गया तो काजी एक मरतबा फिर उसी रास्ते से गुजरा। उसने आपको उसी तरह उसी हालत में देखा तो कहने लगा, या हजरत, रमजान मुबारक का महीना तो अब खत्म हो चुका है। आपने यकदम अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया, अच्छा फिर तो हमारी रोटी भी पक गई होगी। इतना कहते ही आपने आग में से रोटी निकाली तो वो उसी हालत में थी जैसे एक महीना पहले डाली गई थी। आपके विसाल मुबारक के बाद भी यहाँ तक कि आज भी बहुत से आपके अकीदतमंद इंतहाई अकीदतो एहतराम और जज्बात लेकर आपके मज़ार अक़दस पर जाते हैं और आपके वसीला जमीला से अल्लाह ताला से दुआ करके अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। आपके मज़ार के करीब मुकामात हैं जो अपनी मिसाल आप हैं, जैसे कि लाहौतला मकाम में कलंदर शाहबाज ने भी बहुत सी करामात दिखाई। एक रिवायत है कि हज़रत बिलावल शाह नूरानी ने कलंदर शाहबाज की दावत करने की खातर अपनी 2 उंगलियां पहाड़ पर लगाकर एक सुराख से शहद का कासा और दूसरे सुराख से मक्खन का कासा भर कर निकाला और दोनों कासे कलंदर शाहबाज के आगे रख दिए। वो सुराख आज भी मौजूद है। इसके बाद कलंदर शाहबाज ने अपना डंडा जमीन में गाड़ा जो कुदरतन लम्हा भर में एक सरसब्ज दरख्त हो गया, जिसके साया में बैठकर दोनों बुजुर्ग राजो न्याज में मसरूफ हो गए। कलंदर शाहबाज के लाहौतला मकान जाने वाले फुकरा वहाँ जाकर मंजल अंदाज होते हैं और उनको शाह बिलावल नूरानी की तरफ से खाना वगैरह भी मिलता है। मशहूर है कि कलंदर शाहबाज ने शाह बिलावल नूरानी के लाए हुए शहद और मक्खन को अपने मौजदा से पत्थर का कर दिया। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सी चीजें और जानवर पत्थर के हैं, जैसे ऊंटनी, मगरमच्छ और एक अजीबो गरीब कछुआ जिसके चारों तरफ से पानी बहता है। कलंदर शाहबाज ने लाहौतला मकान से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तंबू में भी, जो मौला का तंबू के नाम से मशहूर है, कई चिल्ले और मुकाशफात किए। वहाँ इनकी करामत से एक आबे शीरी का चश्मा पैदा हो गया जो आज भी मौजूद है। नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए,